شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس ترنگزئی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت، مختصر تعارف، نماز جنازہ کا ٹائم اور علماء اکرام کے تعزیتی بیانات۔ تفصیلات کے مطابق شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس ترنگزئی رحمۃ اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت نے پورے ملک خصوصاً خیبر پختونخوا کے علمی، دینی اور سماجی حلقوں کو گہرے صدمے سے دوچار کر دیا ہے۔ آج 5 مئی 2026 کو چارسدہ کے علاقے اطمانزئی میں جنازہ گاہ کے قریب فائرنگ کے افسوسناک واقعے میں مولانا شیخ الحدیث محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آج 5 مئی 2026 عیسوی 5:30 بجے شام ترنگزئی کے بڑے قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سانحہ محض ایک فرد کا نہیں بلکہ ایک پورے علمی عہد کا نقصان ہے۔ ایک سفید ریش، باوقار اور معتدل مزاج عالم کو اس بے دردی سے ہم سے جدا کر دیا گیا جس کی کمی مدتوں محسوس کی جائے گی۔ مولانا محمد ادریس ترنگزئی رحمۃ اللہ علیہ 1961 عیسوی میں ضلع چارسدہ کے علمی مرکز ترنگزئی میں ایک ایسے خانوادے میں پیدا ہوئے جہاں علم، تدریس اور دینی خدمات نسل در نسل منتقل ہوتی رہی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا حکیم عبدالحق مناظر اسلام کے لقب سے معروف تھے۔ آپ کے دادا شیخ الحدیث مفتی شہزاد دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور اپنے وقت کے ججد عالم دین تھے، جبکہ پردادا مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک علمی مرجع کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس علمی وراثت نے آپ کی شخصیت میں سنجیدگی، متانت اور فکری پختگی پیدا کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عالمی شہرت یافتہ محدث اور شہید عالم دین حضرت مولانا محمد حسن جان مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے خاندانی نسبت بھی حاصل تھی، کیونکہ آپ ان کے داماد تھے۔ یوں علم، نسبت اور کردار تینوں حوالوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ممتاز علمی خانوادے کے امین تھے۔ تدریسی میدان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات نصف صدی کے قریب محیط ہیں۔ سن 1983 عیسوی میں جامعہ نعمانیہ اطمانزئی سے تدریسی سفر کا آغاز کیا، جہاں طویل عرصے تک مختلف علوم و فنون کی تدریس میں مصروف رہے۔ بعد ازاں دارالعلوم اسلامیہ تنگی میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے، جہاں 9 سال تک دور حدیث کی تمام کتب پڑھائیں۔ اس کے بعد مختلف مراحل میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور موطا کی تدریس جاری رکھی۔ سن 2013 عیسوی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نعمانیہ اطمانزئی میں شیخ الحدیث اور صدر المدرسین کے منصب پر فائز ہوئے، جہاں آپ بخاری شریف مکمل، جامع ترمذی مکمل اور صحیح مسلم کی تدریس فرماتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ جامعہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں بھی درس حدیث دیتے تھے۔ حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر شیخ الحدیث ڈاکٹر شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ نے وہاں بخاری و ترمذی کی تدریس سنبھالی اور ہزاروں طلباء کو فیض پہنچایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ بیک وقت ملک کی 2 بڑی درسگاہوں جامعہ نعمانیہ اطمانزئی اور جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک میں دور حدیث کے اسباق دیتے تھے۔ تقریباً 2500 طلباء آپ کے حلقہ درس سے وابستہ تھے۔ صبح چارسدہ میں درس دینے کے بعد اکوڑہ خٹک جا کر طلباء کو بخاری شریف پڑھانا آپ کا معمول تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے صوبے میں عوامی اجتماعات میں اصلاحی بیانات بھی کرتے رہتے تھے، جس کے باعث عوام میں بھی بے حد مقبول تھے۔ سیاسی میدان میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک سنجیدہ نظریاتی اور باوقار شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ 2002 عیسوی میں متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے اور جمعیت علماء اسلام کی مرکزی و صوبائی مجلس شورا کے رکن رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا سب سے درخشاں پہلو آپ کا اعتدال، شائستگی اور نرم مزاجی تھی۔ نہ آپ کے لہجے میں شدت تھی، نہ نفرت اور نہ تعصب، بلکہ آپ کی گفتگو حکمت، شفقت اور دل نشینی کا حسین امتزاج تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ محض ایک مدرس نہیں بلکہ ایک مصلح، مربی اور دردمند داعی تھے، جن سے ہزاروں طلباء اور لاکھوں افراد نے رہنمائی حاصل کی ہے۔ حالیہ دنوں میں بعض سیاسی بیانات کے پس منظر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سوشل میڈیا اور چند حلقوں کی جانب سے تنقید اور ناپسندیدہ رویوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، حتیٰ کہ دھمکیوں کی اطلاعات بھی تھیں۔ ایسے ماحول میں آپ نے ہمیشہ تحمل، خاموشی اور وقار کو اختیار کیا اور یہی ان کے کردار کی اصل طاقت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ایک اہم سوال چھوڑ گئی ہے
کہ کیا ہمارا معاشرہ اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی صلاحیت کھو چکا ہے؟ کیا مکالمے کی جگہ نفرت اور دلیل کی جگہ دشنام نے لے لی ہے؟ یہ سوالات آج پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دو صاحبزادے ہیں، مولانا انیس احمد جو دینی تدریس سے وابستہ ہیں، اور ڈاکٹر محمد سلمان جو میڈیکل کے شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس ترنگزئی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر مختلف دینی و سیاسی حلقوں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے اسے قومی سانیہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ خلا دیر تک پر نہیں ہو سکے گا اور علماء کو نشانہ بنانا ملک میں بدامنی پھیلانے کی سازش ہے۔ انہوں نے حکومت سے فوری کارروائی اور علماء کی سیکورٹی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح امارت اسلامیہ افغانستان نے بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے اہل علم کے خلاف ایک بڑی سازش قرار دیا اور مرحوم کی علمی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بلا شبہ مولانا محمد ادریس ترنگزئی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت مدارس، علمی حلقوں اور دینی طبقات کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خلا صرف ایک کمی نہیں بلکہ ایک ایسا زخم ہے جو مدت و تازہ رہے گا۔ وہ بظاہر ہم سے رخصت ہو گئے مگر ان کے دروس، شاگرد اور علمی وراثت ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس عظیم عالم دین کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔